والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں کو پانے کے لیے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ بعض مفسرین نے 27ویں کو لیلۃ القدر قرار دیا ہے۔ اس پر مختلف آراء ہیں، چونکہ یہ ایک علمی بحثیں ہیں جن کو عوام کے اندر بیان کرنا ایک مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کو تلاش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ قدر نازل فرما کر اس امت محمدیہ پر احسان کیا۔ اس سورت کے حوالے سے، اس درس قرآن کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ نے توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ قدر نازل کیوں ہوئی ہے۔ اس کے شان نزول پر مختلف اقوال ہیں۔ دو جو قول زیادہ بیان کیے جاتے ہیں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ امت محمدیہ جب باقی انبیاء اور ان کی امتوں کا ذکر سنتی کہ انہوں نے کئی کئی عمریں پائی ہیں، کئی کئی سال، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت جاتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، میری اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، دعا کریں اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی عمر؟ یہی 200-300 سال کے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، 200-300 سال کے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 200-300 سال کو آپ مختصر کہہ رہی ہیں، ایک امت ایسی آئے گی کہ جس کی عمریں بمشکل 60-70 اتنے تک ہوں گی، حد اوسط تک پہنچیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو مائی نے حیرت سے پوچھا کیا وہ مکان نہیں بنائیں گے؟ کیا ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی جھونپڑے ہوں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارے پاس جھونپڑے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے ان کے مکان عرش سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ یعنی عمریں تھوڑی ہوں گی، امیدیں زیادہ ہوں گی۔ تو اب جب صحابہ کرام نے ان کا ذکر سنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اتنی عزت و عظمت و شان والے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرا محبوب وہ ہے یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا محبوب نظروں سے پاک فرماتا ہے، طیب و طاہر فرماتا ہے، میرا نبی مزکہ مصفہ اور مجلہ فرماتا ہے، کتاب اور حکمت کی تلاوت کرتا ہے، آیات بینات کی تلاوت فرماتا ہے۔ اب جو پہلے جو اس آیت کے مصداق ہیں وہ محبوب کے صحابہ ہیں، تو محبوب نے ان کو اتنا مزکہ اور مصفہ فرمایا کہ ان کی نظریں تھیں نیکیوں کی طرف، ان کی توجہات تھیں ہی نیکیوں کی طرف۔ تو جب عمریں زیادہ تھیں تو صحابہ یہ سوچا کرتے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر کیا کہ جو 1000 سال تک تلوار اس نے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، جہاد کرتا تھا، اور شاید آپ جانتے ہوں کہ جو مجاہد ہو وہ ایک رات بھی سرحد پہ چوکی دارہ کرے تو اس کی ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر سے افضل ہوتا ہے، مجاہد کی زندگی اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجاہد کا ذکر کیا کہ جس کی اتنا 1000 سال اللہ نے زندگی دی تھی، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور شب و روز اس کے اللہ کے ذکر میں اور جہاد کے لیے گزر جاتے تھے، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، عمر جو زیادہ ہے، جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ جب انہوں نے یہ خیال فرمایا تو اللہ نے احسان فرمایا، یہ صورت نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو عزت والی رات اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانیں کہ عزت والی رات کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، روح الامین تشریف لاتے ہیں، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے تمہارے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور کس لیے آتے ہیں؟ اس امت کو سلام کرنے کے لیے، حتیٰ کہ صبح تک وہ سلام ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کا میں نے سادہ ترجمہ بیان کیا ہے، اب اس پر چند بحثیں ہیں، وہ آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب یہ مختلف اقوال ہیں کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، بعض کتب کے اندر ہے کہ وہ رمضان المبارک کی 13 تھی، 17 تھی، ربیع الاول، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ جو ہم لیلۃ القدر کی جو طاق راتیں کہتے ہیں یہ نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عزت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن تو ہمارے سامنے 23 سال تک نازل ہوتا رہا، جبریل امی وحی الہی لے کے آتے رہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک رات میں نازل کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں ایک رات میں نازل کیا پوری صورت ہے، اور جبریل امی تھوڑی تھوڑی آیات بینات، میں یوں کہہ دوں جو محبوب ادا اپناتے گئے، آپ نے ساری رات جاگنا شروع کر دیا تو اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آپ نے چادر مبارک کالی کملی اوڑھ لی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، آپ نے کمبل اوڑھ لیا تو فرمایا یا ایھا المدثر۔ یہ اس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ 23 سال تک، اور بعض لوگوں نے 20 سال بھی لکھا ہے، دونوں آراء موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے مالک ہمیں یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جبکہ مشاہدہ یہ ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا، تو اس کا جواب دوستو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو عزت والے آسمان پر بیت العزت پر اتار دیا، اور پھر جبریل امی تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے، جب پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت پر رکھا گیا، اس دن لیلۃ القدر تھی، اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یار سمجھ نہیں آتی، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہے؟ تو دوستو تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حکمتوں کے سامنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہے، جیسے آپ
یہاں ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1 کا ثواب ہے، مسجد میں جائیں تو 27 کا ثواب ہے، اور رمضان المبارک آ جائے تو پھر 70 کا ثواب ہے، اور اگر حرمین شریفین چلے جائیں تو پھر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ حرم شریف کے اندر جو نماز ہے نا، 1 نماز کا ثواب 1,00,000 کا ہے، اور میری مسجد کے اندر 1,000 کا ہے، اور بیت المقدس کے اندر 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اب مکتبہ فکر دیوبند کے علامہ ہیں، علامہ ارشاد الحق قاسمی صاحب، آپ جانتے میں سب کو پڑھتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ یارو میں ایک بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تم حرم کے اندر 1 نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ہے، تو اگر مدینے میں وہی نماز پڑھو تو 2,50,000 کا ثواب ہے۔ زبان ان کی ہے، ہو سکتے ہیں ہمیں اس کو مانتے ہوں تو کوئی اعتراض کرنے والے اعتراض کریں۔ ابھی ان کے اپنے عالم نے یہ بیان کر دیا کہ بھئی مسجد نبوی شریف کے اندر 1 نماز پڑھو تو 2,50,000 کا ثواب ہے۔ اب مولانا نے دلیل کون سی دی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اپنے حرم سے میرے حرم کی برکات کو دگنا کر دے۔ آپ جانتے ہیں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نا؟ بولیے تو صحیح، قبول ہوتی ہے نا؟ تو جو یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اب حرم میں تو 1,00,000 کا ثواب ہے، اور آقا نے فرمایا میرے مولا میرے حرم میں 1 جو ہو اس کی برکات دگنی کر دے، تو اب مسجد نبوی میں 2,00,000 کا ثواب ہے، 50,000 کا تو ترمذی شریف میں ہے۔ تو وہ مولانا کہتے ہیں جو مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھتا ہے پھر 2,50,000 کا ثواب ہے۔ فرق یہ ہے کہ حرم کی نماز قبول ہو یا نہ ہو، مگر جانا کے سائے میں جو نماز پڑھو گے 2,50,000 کا ثواب بھی ہے، درجہ قبولیت کو بھی نماز پا لیتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں، بیت المقدس کے اندر 1 نماز پڑھو تو 500 کا ثواب ہے، لیکن بیت المقدس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیت المقدس سے احرام باندھے عمرے کا یا حج کا، اور مسجد حرام میں آ کے احرام کو کھولے یعنی عمرہ کر لے، حج کر لے، تو جو اس نے پیچھے گناہ کیے وہ بھی معاف ہیں، جو آگے کرے گا وہ بھی معاف ہے۔ محدثین نے فرمایا آگے وہ کر ہی نہیں سکے گا، آگے وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ اب بیت المقدس کی تو یہ فضیلت ہو، جہاں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں نے منہ کر کے نماز پڑھا ہو، اور وہاں کوئی احرام باندھ کے مسجد حرام آئے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، تو جہاں امام الانبیاء بلکہ کعبے کی جلوہ گاہ ہو، زیارت گاہ ہو، آرام گاہ ہو، اور وہاں جہاں آپ تشریف فرما ہوں وہاں کوئی ثواب نہ ملے، یہ عقل اور قیاس سے اور دماغ سے اذہان سے باہر ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ کوئی وجہ تو ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا بیت المقدس میں جاؤ تو احرام باندھو تو اتنا ثواب ہے، تو مسجد نبوی شریف کا بھی تو کوئی ثواب ہوگا۔ تو فرمایا بات یہ ہے کہ جو حج اور عمرے کے لیے آئے، جس جگہ وہ رہائش رکھتا ہو اور ہر نماز کے اوپر وہ اپنی اس رہائش گاہ سے وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اللہ اس کو 2 کامل مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 2 کامل مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مسجد میں جس نے 40 نمازیں پڑھیں، درمیان میں 1 نماز بھی فوت نہ ہوئی، میں نبی گواہی دیتا ہوں وہ بری ہو گیا نفاق سے، وہ بری ہو گیا جہنم سے، وہ بری ہو گیا عذاب سے۔ جماعت شرط نہیں ہے، کبھی جماعت رہ جائے تو یہ کہیں جی فوت ہو گئی، اکیلے بھی پڑھیں صحیح، درمیان میں کوئی فوت نہ ہو، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ یہ ایسی کتابیں نہ پڑھا کریں جہاں یہ کہا گیا ہو کہ جناب مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنا جو ہے وہ منع ہے، حرام تک لوگوں نے لکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر مسجد حرام اور مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ کسی مسجد کا سفر حرام ہے تو آپ جو سفر کر کے یہاں تشریف لائیں پھر کیا فتویٰ دیتے ہیں اپنے بارے میں؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے منسوب، ایک ہوتا ہے منسوب الیہ۔ منسوب اور منسوب الیہ میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے منسوب، ایک ہے منسوب الیہ۔ منسوب وہ ہوتی ہے جو منسوب کر دی جائے کسی سے، منسوب الیہ وہ ہے جس سے منسوب ہوئی۔ اب منسوب الیہ محبوب ہیں، مسجد نبوی منسوب ہے، اور منسوب الیہ منسوب سے افضل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسجد نبوی کا سفر کرے تو ان کے نزدیک وہ اعلیٰ ہے، اور عاشقان مصطفیٰ کے نزدیک جو میرے آقا کی زیارت کا سفر کرے وہ ان سے بھی اعلیٰ ہے، ان سے بھی اعلیٰ ہے۔
عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا تشریف لائے اور بہہ رہے تو دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، مگر دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس وجہ سے اللہ نے اس کا تعین کو اٹھا لیا. اب یہاں پر یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے. قابل غور بات یہ ہے، اب یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے نا. تو اگر لڑائی جھگڑے ہوں تو یہ 1000 مہینوں کا ثواب چلا جاتا ہے، تو اسی طرح گھر کے لڑائی جھگڑے بھی رزق کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو یہ لڑائی جھگڑے لے جاتے ہیں. اس لیے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا، لوگوں لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل رات تھی، لیکن ان لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے اس کے تعین کو اٹھا لیا ہے. اب فیض الباری، عمدۃ القاری اور فتح الباری کے اندر یہ 3 محدثین نے کہا اس سال اٹھا لیا تھا، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو علم دے دیا. پھر اللہ نے اپنے محبوب کو علم دے دیا ہے. اب محبوب علیہ السلام کو علم ہو کہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے یہ، یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل رات ہے یہ. 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں. اب محبوب تو اپنی امت کو فائدہ دیتے ہیں نا، رحمت للعالمین جو ہوئے. فرمایا یہ تعین اٹھایا اس لیے گیا ہے، محبوب آپ کو علم ہو اور اگر آپ نہ بتائیں تو آپ کی رحمت کے خلاف ہے، اور اگر بتا دیں تو خدا کی حکمت کے خلاف ہے. ابھی رات ٹی وی کے اوپر ایک سکالر سے، جو کتابی سکالر ہے نا، وہ تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان ہو گیا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں علماء حق کے سامنے، مجھے سنتے ہیں الحمدللہ علماء، یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے. کبھی بھی بھول کر اپنے نبی کے لیے نسیان اس طرح نہیں سمجھنا جس طرح ہم بھولتے ہیں. نسیان، انسان نسیان سے بھی ہے، ایک مادہ جو ہے اس کا نسیان بھی ہے، لیکن ہم جو بھولتے ہیں یہ عیب ہے. محبوب علیہ السلام بھولیں تو عیب ہے. اللہ نے اپنے نبی کو عیب سے پاک دنیا کے اندر بھیجا ہے. وہ نسیان، ہمارا نسیان عیب ہے، محبوب کا نسیان بھولنا اپنی طرف سے نہیں. اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. محبوب آپ خود نہیں بھولتے جب تک آپ کا رب آپ کو نہ بھلائے. اب رب نبی کو بھلاتا ہے تو وہ بھولتے ہیں، خود نہیں بھولتے. خود بھولنا عیب ہے. تو یہ کہنا نبی بھول گئے، نبی کو نسیان ہو گیا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بدتمیزی اور بے ادبی اور گستاخی کا عنصر اس جملے کے اندر موجود ہے. جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا محبوب آپ خود نہیں بھولتے، آپ کو بلایا جاتا ہے. جب محبوب خود نہیں بھولتے اللہ بلاتا ہے. اگر ادب کی دنیا میں جاؤ تو صحابہ سے ذرا پوچھو، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے 2-3 آیات بینات ترک فرما دی، بیان نہیں کی، تلاوت نہیں فرمائی. جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا ابی ابن کعب کی طرح کھڑا ہو جائے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس امت کا پہلا حافظ قرآن حضرت ابی ابن کعب ہیں. امت کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. پہلے خطیب حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. وراثت کے مسائل میں سب سے اعلیٰ علم رکھنے والے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید ہیں. پہلے قرآن کے قاری حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ سارے رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ جو شان محبوب عطا فرما دیں. میرے آقا نے فرمایا ابی بن کعب کھڑے ہو جاؤ. ہم نے جو ادب ہے صحابہ سے سیکھا ہے. وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں. میرے آقا نے فرمایا میں نے جو 2-3 آیات چھوڑی ہیں تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ قربان جائیں. جواب دینے پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خدا آپ کو بلائے، ابی ابن کعب کون ہوتا ہے آپ کو لقمہ دینے والا؟ اور پھر دوسری بات ہے اللہ نے آپ کو بااختیار بھیجا ہے. میں نے سمجھا شاید آپ نے آیات ہی منسوخ فرما دیا، میں نے اس لیے لقمہ نہیں دیا. یہ بھولنے بلانے کی گردانے پڑھنے والے کوئی اور ہیں، اور صحابہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے ادب والے کوئی اور ہیں. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے نبی کو بلانا ہی تھا اور یہ بلانا عیب ہے اور میرے آقا عیب سے پاک ہیں، تو پھر اللہ اپنے نبی کو بلاتا کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہنوں میں. تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ لوگ تو سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ کے تو استاد شاید کریم ہوں، آپ کو نہ پوچھتے ہوں،
لیکن جب ہم پڑھتے تھے نا، ہمیں سبق نہ آتا یا عبارت نہ آتی تو ہمارے استاد ہمیں ڈنڈے مارتے تھے اور کہتے تھے تم تیاری کر کے نہیں آئے، یہ عبارت غلط ہے، یا زبر آنی تھی تم نے زیر پڑھ دی، تمہیں حرف جر کا نہیں پتہ، مجرور کا نہیں پتہ، تمہیں جو ہے نا اسم فعل اور حرف کا نہیں پتہ، تمہیں جناب والا یہ معرب فعل نام کا نہیں پتہ، فعل کا نہیں پتہ، بالقوہ کا نہیں پتہ، فلاں کا نہیں پتہ، مار پڑتی تھی۔ میرے سامنے بیٹھ کے بولتے استاد کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جو کھڑا نماز میں ہو رب کے سامنے اور رکعت بھول جائے تو حق تو اس کا بنتا ہے اس کی پھینٹی لگے، لیکن محبوب آپ ایک دفعہ بھول جائیں آپ کو بھلایا جاتا ہے، جب آپ کے بھولنے پہ یہ بھولیں گے اس پھینٹی سے بھی بچ جائیں گے، الٹا سنت کا ثواب بھی عطا فرماؤں گا، اس لیے آپ کو بھلایا جاتا ہے، اس لیے آپ کو بھلایا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، اس لیے آپ کو بھلایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اچھا پھر یہ اتنی فضیلت والی رات ہے تو پھر اللہ نے اس کو چھپایا کیوں ہے، ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں۔ یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود جنت سے آیا ہے پتھر، اس کی روشنی دور تک جاتی تھی، جہاں تک اس کی روشنی جاتی تھی تو حرم کی حدود وہاں تک تھی، لیکن چونکہ جنتی پتھر تھے اس کی روشنی کو دیکھ کے اگر کوئی کہہ دیتا نہیں میں نہیں مانتا یہ جنت سے نہیں ہے، فوراً اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا، اس کی شکل ہی بگڑ جاتی۔ اور اگر لیلۃ القدر ہوتی کوئی گناہگار عیب کر لیتا چہرہ مسخ ہو جاتا، شکل بدل جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اسی ایک رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت کرتے باقی رمضان چھوڑ دیتے۔ فرمایا کچھ چیزیں ہم نے چھپائی ہیں، لیلۃ القدر کی عظمت کو چھپایا ہے تاکہ ہر رات کو تم لیلۃ القدر سمجھو، ولایت کو چھپایا ہے تاکہ ہر ایک کو ولی سمجھو، کچھ چیزیں چھپائی اس لیے ہیں، مخفی اس لیے ہیں، گناہوں کو اس لیے چھپایا جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں کی وجہ سے کسی کے پاس بیٹھ نہ سکو، تو یہ چیزیں چھپا کے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور فرمایا یہ تلاش کی جائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ محبوب بھولتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلا اور یہ، تو آپ کبھی مشکات شریف پڑھیں، سیاستہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، قاضی ایاز شفا شریف کے اندر بہت اس کو لکھتے ہیں۔ ایک جانور تھا بھیڑیا، بھیڑیا جس کو بگیاڑ کہتے ہیں، آپ نہر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھیڑیا ایک ریوڑ کے پاس گیا تو ایک بکری اس نے اٹھا لی، زمانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اب جب اس نے بکری اٹھائی نا تو چرواہے کی بکری تھی، ظاہر ہے جس کا مال چوری ہوگا تو اس کے پیچھے تو بھاگے گا نا، تو چرواہا گیا اس نے بھیڑیا کے منہ سے نا بکری چھین لی، جیسے بکری چھین لیا وہ بیٹھ گیا بھیڑیا اور انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا، کہنے لگا میرا رزق تھا میرے منہ سے چھین لیا۔ اب آپ کے سامنے جانور بولنے لگ جائیں تو آپ تو ایک دفعہ محو حیرت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو بھیڑیا جب بولا نا تو وہ چرواہا بڑا پریشان ہوا، کہتے حیرت کی بات یہ ہے جنگل کے جانور بھی بولنے لگ گئے۔ جب اس نے کہا حیرت کی بات ہے جنگل کے جانور بولتے ہیں، تو بھیڑیے نے کہا میں تجھے اس سے اور بھی حیرت والی ایک بات نہ بتاؤں؟ چرواہے نے کہا بتاؤ۔ کہتے وہ امام الانبیاء آ گئے ہیں جو کل کی بھی خبر جانتے ہیں، ماضی کی بھی جانتے ہیں، حال کی بھی جانتے ہیں، مستقبل کی بھی جانتے ہیں۔ تو اس جانور بھیڑیے کو پتہ چل گیا کہ مستقبل کی جانتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلا، آج تک کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلاموں جب بھیڑیے نے کلام کیا یہ محبوب کا معجزہ ہے، جنس کا جانور ہو کر محبوب کے علوم غیبیہ کا اظہار کر رہا ہے، فرماتا ہے کہ وہ ماضی کی بھی خبر ہے، حال کی بھی ہے، مستقبل کی بھی ہے۔ چرواہے نے کہا اگر کوئی میرے ساتھ اور معاون ہوتا اور وہ یہاں پہ کھڑا ہوتا تو میں جاتا اسلام قبول کر لیتا۔ بھیڑیے نے کہا میں ڈیوٹی کرتا ہوں، چوکیدارہ کرتا ہوں، جا تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا تیرا کام تو نقصان پہنچانا ہے۔ کہتے بس راز کی بات سمجھ لے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو جاتا ہے زمانہ اس کا تابعدار ہو جاتا ہے۔ بس یہ جملہ یاد رکھ۔ اس نے کیا کہا؟ جو نبی کا وفادار ہوتا ہے سارا زمانہ اسی کا تابعدار ہوتا ہے، اور جو نبی کے در سے پھرتے ہیں پھر وہ ذلیل و خوار ہی نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا تم جاؤ اسلام قبول کرو، میں چوکیدارہ کرتا ہوں۔ اب وہ دوڑ کے آئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو فرمایا کلمہ بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے بتاؤ بھیڑیے نے کیا کہا ہے، پہلے بھیڑیے نے کیا کہا ہے۔ اب ان علوم غیبیہ کی ساری بات کی، محبوب خوش ہوئے۔ پھر میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھا کر ساتھ تشریف لے گئے، فرمایا اپنی بکریاں گنتی کر لے۔
جب بکریاں گنتی کی تو پوری تھیں، ماں مسکرائے فرمایا ایک بکری اس کو کھانے کے لیے دے دے، اس نے میرے ہونے کی اور میرے علم غیب پر تقریر کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ جو نبی کے ذکر کرنے والوں کو بکرے کھلاتے ہیں نا، کھلاتے بھی ہیں، پیٹ میں بھی آپ ہی کے درد ہوتا ہے، تو یہ سمجھ ہے جو نبی کے ذکر پر اور نبی کی عزت پر چوکی دارہ کھاتے ہیں ان کو تو یہ کھلانا پلانا میرے محبوب کی سنت ہے۔ مرو ڈنگرے دا کھاونا برداشت کر گندے مولوی دے تو کو پچھدا نہیں سمجھ آئی بات آپ۔ تو عزیزان محترم، لیلۃ القدر کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جب یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اب یہاں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک لمبی چوڑی بحث ہے، وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، میں چند باتیں اشارہ دے کے نا آگے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، چند سوالات بھی ان کے بھی جوابات دینے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذرا اس وقت کو، اس بات کو یاد رکھیں جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ یہ فتنے فساد پھیلائے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے نا آپ کے پہلے سپارہ یہ آیات بینات۔ اچھا اس وقت تو یہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ فتنے فساد پھیلائے گا، آج انہوں نے کیا کر لیا کہ وہی فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم زیارت بھی کرتے ہیں اور سلام کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کر لیا کہ وہی فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ انسان امت محمدیہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ پہ ان کے نیک اعمال کو ظاہر کر دیتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں دیکھو انہوں نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، اور اللہ اتنا کریم ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو عیبوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور عیب نہیں دکھاتا فرشتوں کے سامنے۔ اور پھر ایک امام صفوری جن کا سن وصال 900 ہجری ہے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی، عرش کے کنگرے پر ہر مومن کی تصویر آویزاں ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو فرشتوں کو تصویر کی زیارت کرائی جاتی ہے، جب گناہ کرتا ہے تو وہ پردہ اس کی تصویر پہ لگا دیا جاتا ہے، فرشتے اس کو نہیں دیکھتے، ان کے سامنے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی نے آگے بڑی خوبصورت جواب دیا، فرماتے اگر وہ تمہاری عبادت کو دیکھ کر تمہاری طرف مائل ہو رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف تمہاری عبادت کے لیے تمہارے عقیدت مند ہو گئے ہیں، عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں، تسبیحات تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جواب کیا دیتے ہیں امام فخر الدین رازی؟ فرماتے ہیں فرشتے آ کیوں رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا خود بھی ہو اور کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو یہ نادر عبادت ہے۔ اگر کوئی سوتا بھی ہو، یوں سمجھ لیں کوئی اندھا یہ کہے کہ میں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو آپ کہیں گے تیرا احسان بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہرا کہے میں نے کسی کی بات نہیں سنی تو کہیں گے احسان بھی نہیں، تو ہے بہرا۔ کوئی گنگا کہے میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، آپ کہیں گے جناب تیری زبان ہی سلامت نہیں ہے۔ اور کوئی جناب والا جس کے پاؤں سلامت نہ وہ کہے میں کسی کے گھر نہیں جاتا، آپ کہیں گے کوئی کمال نہیں، تیرے تو پاؤں نہیں ہیں۔ تو فرشتے اگر تسبیح کرتے ہیں تو سوتے وہ نہیں ہیں، کھاتے وہ نہیں ہیں، پیتے وہ نہیں ہیں، بستر پر وہ نہیں ہوتے، آنسو وہ نہیں بہاتے، وہ روتے نہیں ہیں، وہ ہچکیاں نہیں لیتے، وہ سسکیاں نہیں لیتے، وہ رو کے اپنے رب کو راضی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے عبادت تم بھی کرتے ہو مگر ان کا رات کو جاگنا مجھے بڑا پسند ہے، ان کا رونا آہوزاری سحرگائی مجھے پسند ہے۔ فرشتوں جاؤ اب جا کے ان کی زیارت بھی کرو اور ان کو سلام بھی کرو۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھیں، آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں حج اور عمرے پر عورتیں اور مرد اکٹھے طواف کر رہے ہوتے ہیں، کیوں اکٹھے کیوں طواف کرتے پتہ ہے؟ ادھر بھی سب سے بڑی جو عبادت ہے نا اس وقت نماز روزہ ارکان اسلام کے بعد وہ طواف کرنا ہے۔ وہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ زمین پہ طواف کر رہا ہوتا ہے اور عرش بری کے اوپر اس پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ عورتیں اور مرد اکٹھے طواف کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہوئی کہ اصعاف اور نیلا عورت تھی، اصعاف مرد تھا، یہ خانہ کعبے کے اندر گئے، زنا کے مرتکب ہوئے، اللہ نے ان کو بت بنا دیا، وہ بت زمانہ نبوت تک موجود رہے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تڑوا کے دفن کروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اب اس امت کو مرد اور عورت کو اکٹھے طواف کرنے کا حکم یہ صادر فرمایا ہے۔ جب یہ مرد اور عورت اکٹھے طواف کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھا تم تو کہتے تھے فتنہ فساد پھیلائے گا، یہ تو ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں، نہ دل میں کوئی برا خیال آتا ہے، دیکھو یہ میری توحید کے اندر کتنا فنا ہو چکے ہیں، یہ میری محبت کے اندر کتنا فنا ہو چکے ہیں، یہ کسی اور کو دیکھتے نہیں، یہ کسی غیر کو دیکھتے نہیں۔ چلے لگے ہاتھوں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بیت اللہ شریف کو اللہ نے زمین پہ بنایا کیوں ہے؟ اس کے بننے کی حکمت کیا ہے؟ ایک بندہ یمن سے چلا ہے یہی سوال لے کے کہ اللہ نے زمین پر بیت اللہ شریف بنایا کیوں ہے؟ بڑے بڑے علماء محدثین فقہا کے پاس گیا تو ایک شخص نے کہا تمہیں اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو خاندان نبوت کا کوئی عظیم فرد دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں، زمانہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، جو حضرت امام حسین پاک کے پوتے ہیں۔ انہوں نے چہرہ چھپایا ہوگا، بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑے روب اور جلال سے بیٹھے ہوں گے، مگر کعبے کے اندر نظریں جھکا کے آنسو بہا رہے ہوں گے، چہرہ بڑا نورانی ہوگا، خاندان نبوت کے اثرات چہرے سے نظر آتے ہیں، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے، تو ان کے قریب جا وہ جواب دے سکتے ہیں، باقی تمہیں کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو بندہ یمن سے آتا ہے، دیکھتے آپ حتیم میں تشریف فرما ہیں، جب آپ اپنے وظائف سے فارغ ہوئے اس کا نام لے کے فرمایا کعبے کی حکمت جاننا چاہتے ہو کہ زمین پہ کیوں ہے؟ کعبے کی حکمت جاننے کے لیے آئے ہو؟ جی حضور ایسے آیا ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیں، فرمایا جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرشتے بھانپ گئے، تو فرشتوں نے بیت المعمور پر طواف کیا، 7 چکر لگائے، اللہ طواف دے کے راضی ہو گیا، فرمایا فرشتوں ایسا گھر میرا زمین پر بھی بنا دو، جب میرا بندہ گناہ کر کے مجھے ناراض کرے ادھر آئے طواف کرے، 7 طواف کر کے مکمل ہو، ادھر سے جہنم کے دروازے 7 میں اس کے لیے بند کر دو، اس سے راضی بھی ہو جاؤ، اس سے راضی بھی ہو جاؤ۔ ایک سوال یہاں ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امی فرشتوں کو لے کر آتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جبریل امی آئے ہوئے ہیں اور ہم سے مصافحہ کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوا، ابن حاتم نے اس کو جواب نقل، تفسیر ابن حاتم، وہ فرماتے ہیں جب لیلۃ القدر کی رات ہوگی، بندہ جاگ رہا ہوگا، اچانک اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل نرم ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ کیفیت ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت جبریل امی تم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی چیز تو محبوب نے چھپا کے رکھی نہیں ہے۔ اور پھر دوستو جب یہ فرشتے آتے ہیں سلام کرنے کے لیے تو یہ سلام کیوں کرتے ہیں فرشتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی امام فخر الدین رازی نے دیا ہے، ابن حاتم نے دیا ہے، سارے مفسرین نے دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ صرف 7 فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے سلام علی ابراہیم، تو اللہ نے نار نمرود ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی کر دی، اور اس رات امت محمدیہ پر لا تعداد فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ نار جہنم ان پر ٹھنڈی کر دی جائے۔ اچھا، فرشتے آپ پر سلام بھیجیں تو نار جہنم ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام بھیجے، اب آپ کہیں گے اللہ کب سلام بھیجتا ہے؟ جب کوئی حج پہ جاتا ہے۔ میرے آقا جب حج پہ تشریف لے گئے تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند تھیں، آپ نے ایک حج فرمایا ہے امت کی بھلائی کے لیے، ہر سال حج فرماتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال اعلان کر دو، اپنی آوازیں دھیمی کر دیں، سارے خاموش ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں مبارک کو اللہ نے عرش سے سلام بھی بھیجا ہے، تمہارے لیے بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، آقا یہ ہمارے لیے مخصوص ہے یا بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا نے شریعت کا مزاج سمجھایا، فرمایا کہ جو کام تم کرو گے، جو نعمت تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، قیامت تک جو بھی وہ کرے گا اللہ وہ نعمت اور وہ شان اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اب جو بھی حج پہ آئے گا، 9 ذی الحج ہوگی اور یہ عرفات کا میدان ہوگا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوگا، جو حاجی یہاں پہ بیٹھا ہوگا عرفات کے اندر وقوف کر رہا ہوگا، اللہ کی تسبیحات کر رہا ہوگا، اللہ عرش سے سلام بھی بھیجے گا، بخشش کا پیغام بھی بھیجے گا۔ اچھا، پھر اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں سلام کا جواب دیں تو پھر آخری بات اور بات ختم، ٹائم بھی ختم ہو گیا تقریباً۔ دیکھیں جب درود کوئی پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے، جب کوئی سلام پڑھتا ہے تو اس کو جواب ملتا ہے۔
کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شارع علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ نے شریعت کے قانون بنائے ہیں، نافذ کیے ہیں، اپنے اوپر وارد کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ سلام کسی کو کرنا یہ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ اور صوفیاء نے کہا جو کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو السلام اللہ کا نام ہے، گویا وہ اس کو کہتا ہے اللہ معکم، اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے نا جی۔ اب وہ جناب محبوب اس کو جواب دیتے ہیں، اور جس کو محبوب جواب دیں گے سورہ واقعہ اٹھا لیں، وہاں ایک آیت فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک وہ لوگ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ والے جنت والے، بائیں ہاتھ والے جہنم والے۔ اب جو یہاں پر سلام پڑھنے والے ہیں اور جن کو محبوب جواب دیتے ہیں، قیامت والے دن قرآن کہتا ہے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جب نام اعمال ملے گا اللہ فرمائے گا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے دائیں طرف والے اب تم میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ تم دنیا میں سلام پڑھتے تھے، محبوب جواب دیتے تھے، اب قیامت کا دن ہے، محبوب کی جلوہ گریے، چلو میرے محبوب پہ سلام پڑھو۔ یعنی سلام پڑھنے والوں کو قیامت والے دن اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا۔ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے عالم تخیل میں ایک بات کی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا 70,000 فرشتے دائیں بائیں محبوب کو دولہا بنا کے آئیں گے، اور اس وقت جبریل امی ساتھ ہوں گے اور کہیں گے اے احمد رضا ساری زندگی نبی پر سلام پڑھتا رہے، اب جانے جانا جانے کائنات سامنے اب کہے نا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ ایسے میں مثال دوں نا، کبھی آپ کسی عظیم شخصیت کو گھر میں بلاتے ہیں یا اپنے ادارے میں بلاتے ہیں اور اس کے اوپر گول پاشی کرتے ہیں، اور بچے جن کی ذمہ ہوں وہ تھوڑا ویٹ کر رہے ہوں، اپنے استاد کا انتظار کریں، تو آپ کہتے ہیں ہاں بیٹے جلدی کرو نا، پھینکو نا پھول۔ تو وہی کہتے ہیں یہاں جو میں سلام پڑھتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا مجھ سے جبریل امی کہیں گے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں گے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہاں تو پڑھتا تھا یہاں بھی پڑھ۔ تو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ مختصر میں نے اس لیے عرض کیا کہ ابھی کچھ راتیں بچتی ہیں۔ پہلا سوال یہ آیا کہ اگر کوئی بندہ 20 کی بجائے 21 کو اعتکاف میں بیٹھے تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا؟ اس کا اعتکاف نفلی ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا اس کا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 20ویں روزے عصر کی نماز کے بعد آ جائے، افطاری اعتکاف کرنے والا مسجد میں ہی کرے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اعتکاف فرض یا واجب، اور دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسری ہے نفلی اعتکاف۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ ہے جو 20ویں روزے ہم یہ سارے امت محمدیہ بیٹھتی ہے، اس کے لیے پورے شہر میں ایک بندہ بیٹھے گا، سارا شہر اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ اب چونکہ شہر کے الفاظ ہیں حدیث کی کتابوں میں، اب چونکہ یہ محلے بھی شہر جیسے بن گئے، تو لہٰذا اگر کوئی پورے محلے میں ایک بندہ بیٹھ جائے گا تو سب پر وہ بری و ذمہ، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اور ایک فرضی اعتکاف وہ یہ ہے کہ کوئی کہے میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ اب یہ دونوں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، چاہے وہ فرضی اعتکاف ہو یا وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہو، دونوں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، مگر نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اب میرے آقا کی نگاہ نبوت کو دیکھیے، ان کا کمال دیکھیے، میرے آقا جانتے تھے میرا ہر امتی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، تو نفلی اعتکاف کی بھی اجازت دے دی، جب مسجد میں جاؤ کہو نوایت سنت الاعتکاف، تاکہ تم بھی اعتکاف کے فیض سے محروم نہ رہ جاؤ۔ تو لیلۃ القدر کی راتوں میں یا دن میں جب بھی آپ کسی وقت بھی مسجد میں آئیں، مسجد کے اندر کھانا پینا جائز نہیں ہے، سونا جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر اعتکاف کی نیت کر لے تو کھا پی سکتا ہے، مگر مسجد کے تقدس کا خیال کرے، وہاں گندگی کا ڈھیر نہ بنائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی۔ کاوڑے بیٹھے ہو، میں تو نہیں یہ مسئلے بتا رہا، جو مسئلے ہیں وہی بتا رہا ہوں نا۔ اب اعتکاف کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ جو فنائے مسجد ہے، مسجد کے وہ حصے، جوتی رکھنے کی جگہ، واش روم، امام کا کمرہ، یا دائیں بائیں اعتکاف والا جا کے بغیر ضرورت کے بیٹھ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باہر نکل کے چلا جائے گا، گھر چلا جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دنیاوی باتیں پرہیز کریں، اعتکاف سے بندہ برکات سے محروم ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز جان بوجھ کے کھا لی
روزہ ٹوٹا، اعتکاف ٹوٹ گیا، کلی کر رہے تھے جان بوجھ کے یا ویسے ہی پانی اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا. تو اس لیے احتیاط کے ساتھ کلی کیا کریں تاکہ روزہ نہ ٹوٹے. اچھا، اعتکاف کے دوران اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا کریں؟ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے شریعت کے اندر. جب بھی کسی پر غسل واجب ہو جائے، مسجد میں سو رہا ہے، نیند میں، حالت احتلام میں غسل واجب ہو جائے، تو اٹھتے ہی وہ مسجد کی دیوار سے یا فرش کے اوپر ایسے ہاتھ مارے اور پھر اپنے چہرے پہ ایسے صاف کر کے ایسے چہرے پہ مار لے، پھر اس طرح اور اس طرح یہ تیمم کر لے. تیمم کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا، اب جا کے وہ غسل کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ سوال ہے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اصول یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع. اصل وہ ہے جن سے ہم پیدا ہوئے، یعنی ہمارے باپ دادا نانا نانی. فرع وہ ہے جو ہماری اولاد ہے، ہمارے بیٹے بیٹیاں نواسے پوتیاں. ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو دے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. البتہ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دیں گے تو ڈبل ثواب ہے، بشرطے کہ بہن بھائی سمجھ کے نہیں دینا اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو. اور شرعی فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے یا چاندی موجود ہو، یا اتنا بینک بیلنس ہو، یا گھر کا اتنا سامان کہ استعمال کرنے کے بعد برتن اور باقی سامان بھی اتنے کا ہو جائے جتنے کہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. یعنی 60-70 ہزار روپیہ جس کے پاس ہے نا بینک کے اندر یا گھر کے اندر، یا اتنا سامان ہے ضرورت سے زیادہ، اس کو نہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں. دیں گے تو نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ فطرانہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آج کل ہمارے لوگوں میں یہ بیماری ہے، بیوہ ہے جی اس کو دے دو، چاہے اس کی 10 فیکٹریاں بھی ہوں. جو شرعی فقیر ہوگا اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. اور زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. دوسرے انسان کے نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، نیت ہی کر لینا کافی ہے. اور آج کل ایک نئی بیماری چلی ہوئی ہے شہر کے اندر نا، وہ جی زکوٰۃ کے پیسوں کا ہم دسترخوان لگا رہے ہیں. دسترخوان لگانے سے قطعاً زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس کے لیے ملکیت شرط ہے. ہاں آپ کھانا ان کو پکڑا دیں، گھر جا کے کھاؤ، مالک ہے. وہاں بٹھا کے جو کھلا رہے ہیں بعد میں بچا ہوا کچھ آپ اکٹھا کریں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے لیے تملیغ شرط ہے. پچھلے سال شاید ایک دوست ہے ہمارے، ان کی اپنی فیکٹری ہے، تو انہوں نے غریبوں کو مکان بنا کے دیے اور پھر ہمارے پاس تشریف لائے، کہنے لگے جی میں نے مکان بنا کے دیے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے. میں نے کہا ان کے ملک کر دیے، نام کرا دیا. نہیں جب تک بیٹھیں گے میں تیری زکوٰۃ ہی نہیں ہوئی. کہتے مجھے کسی نے نہیں بتایا. میں نے کہا تو نے پوچھا کیسے؟ ہوتا ہے نا ایسے، یعنی اکثر لوگ آتے ہیں نا جی سانو کسی نے نہیں دسیا. میں کہ تو وہی نازل ہوئے معاذ اللہ، پوچھو گے تو کوئی دسے گا نا. لوگوں نے ایک وتیرہ بنا، خود ہی گاڑ لی بات، ہمیں کسی نے نہیں بتایا. کسی کو الہام ہوگا تمہیں آ کے بتائیں گے کہ تم نے یہ مکان بنا کے دے، پوچھو گے نا. اکثر لوگ آتے ہیں جی میں بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس گیا ہوں. میں نے کہا تو پھر کہتے جی کچھ نہیں ملا. میں نے کہا لینے کیا گئے تھے؟ جواب ندارت، کوئی جواب نہیں. وہ جی میں نے بڑے بڑے دیکھے. میں نے کہا تیرے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بات تب بنے گی جب تجھے کوئی دیکھے گا. تیرے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو دیکھتا رہے. تو عزیزان محترم، پھر اگلا سوال ہے کہ ٹھنڈک کے لیے اعتکاف والا غسل کر سکتا ہے؟ ٹھنڈک کے لیے، بدن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اعتکاف والا غسل نہیں کر سکتا. اعتکاف والا غسل نہیں کر سکتا. میرے آقا علیہ السلام کے پورے زمانہ زندگی کے اندر جب سے یہ رمضان فرض ہوا آپ نے اعتکاف کیا. آخری سال وصال سے قبل جو رمضان آیا 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا ہے. تو آپ نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں فرمایا. ہاں جمعے کا غسل مسنون ہے، اگر کوئی کرتا ہے یا جسم کے اندر اتنا بدبو کے ساتھ نماز ہی نہ بیٹھ سکے پھر غسل کر سکتا ہے. ویسے نہیں کہ شوقیہ جڑے ویلے دل کرے غسل خانے اعتکاف والے بڑے پر، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو مسجد سے نکل آئے یا بیٹھا رہے؟ اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو مسجد سے نہ نکلے. جب تک اعتکاف قائم تھا اس تک اس کی سنت ادا ہوئی ہے، باقی نفلی ہے، بعد میں اگلے سال اتنے دن کی قضا کر لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موبائل استعمال کر سکتے، بالکل قطعاً اعتکاف والا موبائل استعمال نہیں کر سکتا. یہ اگر آپ نے موبائل استعمال کرنا ہے اور کاروبار کرنا ہے تو پھر اعتکاف کا فائدہ. اعتکاف کا معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ بیٹھ جانا، سب سے منہ موڑ کر بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اگر آپ نے دنیا کی باتیں کرنی ہے یا قرضے کے ڈر سے بیٹھنا ہے کہ کوئی قرضہ لینے کے لیے نہ آئے تو ایسا اعتکاف ٹھیک نہیں ہے. ہاں آپ نے کھانا منگوانا ہے تو ضرورت کے تحت فون کر کے کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ساری رات اپنے چاہنے والوں کو واٹس ایپ کے اوپر میسج کرتے رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح ایک میں اشارتاً بات کہہ دوں نوجوانوں کے لیے، آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ مسجد کے اندر اگر کوئی سوال کرے تو اس کو نہیں دینا چاہیے. اس میں حکمت کیا ہے کہ مسجد کے اندر اللہ نے سوال کرنے والے کو دینے سے منع کیوں فرمایا؟ اس کو دینا ہے تو باہر جا کے دو. جو مسجد میں آتے ہیں اس کو باہر جا کے دیا کرو، مسجد کے اندر نہیں دینا. وجہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. میرا گھر ہے، مجھ سے مانگے، تم کیوں دے رہے ہو؟
تو جس کو میرا حیا نہیں تمہیں بڑا حیا ہے اس کا؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ جس کو میرا حیا نہیں میرے در میں آ کر تم سے مانگ رہا ہے، اس کو حیا نہیں تو تمہیں کیوں حیا ہے؟ باہر جا کے دو۔ تو جہاں مسجد میں بیٹھ کر کسی اور کو کہو گے مجھے تم سے محبت ہے، جوتے بڑے پڑیں گے، خیال کرنا۔ مسجد میں بیٹھ کر یہی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح یہ پوچھا گیا ہے اس کا فطرانے کے بارے میں۔ ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں، 270 روپے ملتان کے اندر فطرانہ بنتا ہے کم از کم، لیکن ہر ایک کا یہ نہیں ہے۔ یہ جو غریب ہیں، جو مطلب ہے اس درجے کے صاحب حیثیت نہیں، اب کوئی کہے میری 10 فیکٹریاں، میرا بھی یہی فطرانہ ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے مختلف نصاب مقرر کیا ہیں۔ گندم جو ہے وہ احتیاطاً 2 کلو، ملتان میں اس کے ریٹ کے حساب سے 270 روپے بنتے ہیں۔ جو ہے وہ 3.5 کلو، اس کا ہم نے پتہ کیا ہے تو وہ 550 روپے بنتے ہیں فی کس کے حساب سے۔ اس کے علاوہ کھجور جو ہے وہ آج کل 1400 کی بنتی ہے 3.5 کلو، تو 1400 فی کس کے۔ کشمش جو ہے وہ 2500 کی بنتی ہے۔ تو اس طرح اپنی حیثیت کو دیکھ کے اس کے مطابق فطرانہ دینا ہے۔ سب کا ایک جیسا فطرانہ، جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں، موت بھی ایک جیسی نہیں، فطرانہ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔